أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 91 سے 103 تک ہے. سورۃ المؤمنون پارہ ہے 18. ترجمہ تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے. پچھلی آیات میں جو پچھلے لیکچر کی لاسٹ آیات تھیں اس میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں کفار کو کئی کوشچنز دیے گئے کہ کہہ دیجئے کون رب ہے 7 آسمانوں کا اور رب ہے عرش عظیم کا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے اگر آپ کوشچن کریں گے نا تو عنقریب وہ کہیں گے اللہ. تو پھر وہ ڈرتے کیوں نہیں؟ کون ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جو پناہ دیتا ہے جس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا. تو عنقریب وہ کہیں گے اللہ. تو پھر کہاں سے تم مسحور کیے جاتے ہو؟ بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس حق کو اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں. یہاں پر لاسٹ لیکچر جو ہے وہ اینڈ ہوا تھا 90 آیت تک. جب یہ سب باتیں کفار جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اللہ تعالیٰ الہ ہے، تو پھر وہ کس بات سے مسحور ہو جاتے تھے؟ کیا چیز ان کی عقل کو بند کر دیتی تھی؟ سحر کیا ہوتا ہے؟ سحر نظر بندی ہوتی ہے، نظر کا دھوکہ. کسی چیز سے مسحور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جانا. عقل اور سمجھ لاجکس کوئی کام نہیں کریں گی. اور جیسے میں نے لاسٹ لیسن میں بھی کہا تھا کہ وہ کوئی اور جذبہ غالب آ جائے گا، اور اصل جو چیز ہے اس کو انسان پہچان نہیں سکے گا. یہی ہوتا ہے سحر. یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہی کرتے ہیں، یہ نظر بندی کرتے ہیں. وہ چیز کی حقیقت بدل نہیں جاتی، چیز کی حقیقت چھپ جاتی ہے. اب یہ تسحرون سے لکاذبون، یہ مسحور ہونے سے جھوٹے ہونے تک یہ کیسے پہنچ گئے؟ انسان جب سحر زدہ ہو جاتا ہے نا تو وہ حقیقتوں کو جھٹلانے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے خواتین ہیں، کوئی شخص، کوئی مرد کتنا بھی خوبصورت ہے، دولت مند ہے اس کے اپنے شوہر سے، وہ کبھی کسی کو نہیں دیکھے گی اگر وہ وفادار ہے. کون دیکھے گی؟ جو کسی کے سحر میں چلی جائے گی، کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں چلی جائے گی، پھر اس کو حق نہیں نظر آئے گا. اسی طرح جس دل میں خواہشات کا سحر ہوتا ہے انہیں بھی حق نظر نہیں آتا. وہ پھر ایسا دل جو حق کو پہچاننے سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسی نفس پرستی کرتا ہے اور حق کو جھٹلا دیتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیتا ہے، نفس تو ہے ہی سارا خواہشوں کا مجموعہ، اس کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان جو ہے نا، ایمان اللہ کی محبت کو جنم دیتا ہے، اور یہ والی محبت ہر محبت پہ غالب آ جاتی ہے. لیکن جو انسان جس کے دل میں پردے پڑے ہوتے ہیں نا، وہ پہچان نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو. جو سحر میں آ جاتا ہے اپنی خواہشوں کے، نفسانی خواہشوں کے، تو پھر یہ جو نفس ہے، جو خواہشوں کا ایک مجموعہ ہے، وہ اللہ کی محبت اور حق پر غالب آ جاتی ہیں اور رول کرنا شروع کر دیتی ہیں. جب وہ خواہشیں انسان پہ رول کرتی ہیں تو دل دماغ پر، اعضاء پر انسان کا اختیار نہیں، وہ نفس کا اختیار ہوتا ہے. اس کی روح کا، اس کی وہ جو ضمیر ہے اس کا اختیار نہیں رہتا، اس کے نفس کا اختیار ہو جاتا ہے. اور پھر وہ ہر چیز کو جھٹلا دیتا ہے، وہ حق کو جھٹلا دیتا ہے. پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ کاذبون، جھٹلانے والوں میں سے ہو جاتا ہے. تو جو بھی انسان حقیقت کو پہچاننے سے کبھی انکار کرے تو الٹیمیٹلی وہ جھوٹا ہو جائے گا. حق نہ پہچاننا، حق نہ ماننا جھٹلانا ہی ہوتا ہے. بس تھوڑا سا اس کے درمیان میں فرق ہے.
اب نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 91 آیت میں، متخذ اللہ، نہیں بنائی، اتخذ اخذ کرنا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، حمزہ خا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، نہیں بنائی اللہ، اللہ نے، من ولد وما، کوئی اولاد، وما اور نہیں، کانا ہے، معہو ساتھ اس کے، من الہ کوئی الہ، اذن لذہبا، اذن تب، لذہبا البتہ، لا البتہ اور یقیناً کے لیے آتا ہے، البتہ لے جاتا، کلو ہر، الہ بما، الہ ہر الہ، اسے جو، بما اسے جو، خلقہ اس نے پیدا کیا، وَلَعَلَا، وَلَعَلَا اور البتہ چڑھائی کرتا، اعلیٰ چڑھنا، اور البتہ چڑھائی کرتا، بعضہم بعض ان کا، علی بعض بعض پر، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، عما اس سے جو، یصفون، یصفون وہ بیان کرتے ہیں، واو صاد فا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اردو کا آپ ایک ہنٹ یاد رکھ لیں، وصف بیان کرنا کہتے ہیں نا ہم، اس کے صفات بیان کرنا، وصف بیان کرنا، تو بس یہی اس کا روٹ ورڈ ہے، واو صاد فا۔ اب اس میں چونکہ وہ سحر زادہ تھے، کہاں سے وہ سحر زادہ تھے؟ ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے اور انہیں نظر بندی ہوئی تھی، ان کی نفسانی خواہشوں کی وجہ سے، ان کی اپنے نفس کی خواہشوں کی وجہ سے، وہ جو ان کی سرداریاں جاتی تھیں اور وہ جو ان کا رتبہ جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے سے، اور جس کی وجہ سے وہ سب کچھ جھٹلا دیتے تھے۔ اب اسی کی ایک کڑی کیا تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، مگر اس کی ساری صفات اور اس کی ساری جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں صفات اور عبادات اور معاملات، اس کے ساتھ نہیں پہچانتے تھے، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ اللہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بنا لی، کن کو بیٹیاں کہتے تھے؟ فرشتوں کو۔ اس کے علاوہ وہ جو دیویاں تھیں، لات عزیٰ منات، ان کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ کو مطلق اعلیٰ اور فائنل اتھارٹی نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں اسی بات کی تردید ہے کہ نہیں بنائی اللہ نے کوئی اولاد، اور نہیں ہے ساتھ اس کے کوئی الہ، نہ اللہ نے کوئی اولاد بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی الہ اس کی بادشاہت، اس کی حاکمیت میں شامل ہے۔ الہ صاحب اختیار ہوتا ہے، صاحب اقتدار ہوتا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ دو تین مرضی کے مالک کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں اور اکٹھی اتنی بڑی دنیا کا نظام چلا سکتے ہیں؟ جیسے کہ لاسٹ لیسن میں بھی یہی کہا کہ پارلیمانی نظام میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر تو مل کے چل نہیں سکتے، تو یہ اتنی بڑی دنیا کے دو الہ، کہ ایک پانی کا، جیسے کہ وہ گریک فلسفی میں کیا تھا کہ کوئی پانی کا خدا ہے، کوئی سورج کا دیوتا ہے، کوئی کسی کا دیوتا ہے، ہر چیز کا الگ الگ خدا ہے۔ تو ان کی آپ اگر سٹوریز دیکھیں تو اس میں بھی ایسے ہوتا ہے، اس کی جنگ اس سے ہو گئی، اس کی جنگ اس سے ہو گئی، ان کی جو متس ہیں، ان کی جو کہانیاں ہیں وہ ایسے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا، کوئی الہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی ہوتا، تو کیا ہوتا؟ بعض ان کے بعض پہ چڑھ دوڑتے۔ اقتدار کی فطرت ہے کہ وہ تقسیم کو گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہماری ٹیچر کی ایک لائن ہے بڑی پیاری، کہ اقتدار کی فطرت ہے کہ وہ تقسیم گوارا نہیں کرتا۔ تو انسان جو بھی اقتدار میں آتا ہے نا، وہ اپنے ہم پلہ کسی کو دیکھ نہیں سکتا، تو رب ہے۔ دو انسان ایک پوسٹ پہ رہ نہیں سکتے، تو دو الہ پوری دنیا کا نظام کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو اگر ایسے ہوتا تب البتہ لے جاتا ہر الہ اسے جو اس نے پیدا کیا، اور البتہ چڑھائی کرتا، یعنی کہ اس نے پیدا کیا، جو جس نے پیدا کیا ہوتا، جو مخلوق جس الہ نے پیدا کی تھی وہ اسے لے کے الگ ہو جاتی۔ جو ٹیریٹری اس کی ہوتی ہے ایک الہ کی، وہ کہتا ہے بھئی میری یہ ٹیریٹری ہے، میں ادھر رول کر لیتا ہوں، تمہاری وہ ٹیریٹری ہے، تم ادھر رول کر لو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا کا نظام بغیر کسی بے ربطی کے چل رہا ہے، جب تک ازل سے چل رہا ہے، اب تک چلے گا، انلیس کہ وہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نہ نکل آئے۔ تو یہ کسی ایک ہی ہستی کا چلایا ہوا نظام ہے۔
ورنہ کیا ہوتا؟ البتہ چڑھائی کرتا بعض ان کا بعض ان کا بعض پر. اگر کچھ زیادہ الہ ہوتے تو کچھ پہ چڑھ دوڑتے. جیسے میں نے بھی بتایا کہ گریک فلسفی میں وہ آپس میں بھی ان کی لڑائیوں کی متس بنی ہوئی ہیں اور کہانیاں بنی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. سبحان اللہ عما یصفون. اللہ تعالیٰ جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اللہ کو مانتے ہیں برائے نام، اللہ کی نہیں مانتے. جو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں، جو خود اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، وہ نہیں مانتے تھے، وفادار نہیں تھے اللہ کے ساتھ. تو جب بے وفا ہو گئے تو پھر کیا ہو گیا؟ دماغ ان کا مسحور ہو گیا، سحر زدہ ہو گیا. وہ حق کو پہچان نہیں پاتے تھے اور پھر انکار کرتے تھے ان سب چیزوں کا. عالم الغیبی و شہادتی، جاننے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ سب سے پہلے سبحان اللہ، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. عالم الغیبی، جاننے والا ہے غیب و شہادتی اور حاضر کا. فتعالی، پس، فا تو پس پھر کے لیے آتا ہے. فتعالی، پس وہ بہت بلند ہے. اما، اس سے جو یشرکون وہ شریک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو یہ شرک ٹھہرا رہے ہیں اس سے بالکل بالا تر ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس وہ اختیارات نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں. اگر ایسا کوئی اختیار ہوتا کسی کے پاس تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بتاتے کہ ہاں اس کے پاس یہ اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات بیان نہیں کی. وہ جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے اس نے تو ایسی کوئی بات بیان نہیں کی. تو یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ جو یہ بیان کرتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے، وہ ہر شرک سے پاک ہے. بس وہ بلند ہے اسے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. انسان سے بھی جب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس سے تقاضا کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ کچھ حاضر پہ ایمان لانے کا اور کچھ غیب پر ایمان لانے کا. پھر وہ ایمان اس کا قبول ہوتا ہے، پھر وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ حاضر ہیں، جیسے رسول اس دنیا میں آئے، انسانوں نے دیکھے، وہ حاضر ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آسمانی کتابیں وہ حاضر ہیں، انسان دیکھتا ہے انہیں. اور لیکن کچھ چیزیں غیب ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، آخرت غیب ہے، تقدیر غیب ہے. اور یہی ساری 6 ارکان ہیں ایمان کے. ان پر جو ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے بغیر ایمان آپ کم مکمل ہی نہیں ہے. تو وہ تو سارے غیب اور سارے حاضر کا جاننے والا ہے. اس نے کوئی ایسی صفت بیان نہیں کی، ایسی کوئی بات بیان نہیں کی، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے شرک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. قل، کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، اما، اگر ترینی، تو دکھا دے مجھے، دکھائے مجھے، ما یعدون، جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. کس کا وعدہ کیے جاتے تھے وہ کفار جو تھے؟ عذاب کا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں کہ یہ دعا مانگیے کہ اے میرے رب اگر تو دکھا دے مجھے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ان پر عذاب آ جائے جس کی تو ان کو دھمکی دیتا ہے. جگہ جگہ قرآن میں دھمکیاں دی گئی ہیں کفار مکہ کو. تو پھر ربی، اے میرے رب، فلا، تو نہ، تو نہ، فا کا مطلب تو، پر، تو، پھر، پس، اور لا کا مطلب نہیں. فلا، تو نہ، تجعلنی، تو کرنا مجھے، فی القوم الظالمین، ان قوموں، ان لوگوں میں جو ظالم ہیں. یعنی کہ اگر ان پر عذاب آ جائے جس کی ان کو دھمکی دی جاتی رہی ہے تو مجھے ان میں سے نہ کرنا. کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو وہ تو ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. سورہ انفال میں بھی آتا ہے کہ بچو اس فتنے سے جو صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا. جب عذاب آتا ہے تو سبھی پہ آتا ہے. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب تک نبی کسی قوم میں رہتے ہیں تب تک ان پر عذاب نہیں آتا. وہ نکل کے جاتے ہیں تو آتا ہے. نوح علیہ السلام کو بھی نکلنے کا حکم ملا، لوط علیہ السلام کو بھی نکلنے کا حکم ملا، یونس علیہ السلام نکل گئے لیکن قوم نے معافی مانگ لی. اسی طرح کیونکہ انبیاء پہ تو عذاب نہیں آتا لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منگوائی جا رہی ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ دعا کریں کہ
ان ظالموں میں سے میں نہ ہوں۔ اور وہ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے نا، ترمذی کی روایت ہے میرا خیال ہے، کہ جس میں یہ جو اللہ کے دیدار پہ جو ایک کوٹ کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو دیکھا۔ میں اس کو شارٹ سا بتاتی ہوں، مفہوم اس کا یہ ہے، اور رب تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حاضر ہوں میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مقرب فرشتے کیا بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ نے 3 بار پوچھا تو یہی جواب آیا۔ پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی۔ پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو کوشچن کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں، ہر چیز پہچان لی۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ ہر چیز جو دنیا میں ہونے والا ہے سب کچھ پہچان لیا اور وہ سب کچھ پتہ چل گیا، ہر چیز پہچان لی، اس کوشچن کا آنسر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اللہ کے حکم سے، کیونکہ بعد میں بھی انہیں وحی کی جاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ہی مطلع کیا جاتا تھا کسی بھی چیز کے متعلق۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا میں نے سب کو پہچان لیا، کہ پھر فرمایا اے محمد، میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں۔ تو نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات پہ بحث کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کفارات، یعنی کہ گناہوں کا جو کفارہ بننے والی نیکیاں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آج بھی بات ہوگی۔ ادفع باللتی ہی احسن، آج آگے کی آیت یہی ہے۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا، اور مشقت کے وقت پورا وضو کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا درجات کی بلندی کے بارے میں۔ اللہ نے پوچھا وہ کن چیزوں میں ہے؟ میں نے کہا اب یہ درجات کی بلندی کس میں ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانے، نرم بات کرنے، اور رات کو نماز پڑھنے میں جب لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اللہ نے، یہ اتنا بڑا واقعہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کرایا گیا، کہ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اب جو چاہو دعا کرو۔ تو اس کے بعد رسول اللہ نے کیا دعا کی تھی؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی یوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا، برائیوں کے چھوڑے جانے کا، برائیوں کے چھوڑنے کا، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا۔ مسکینوں کی محبت ہمارے نبی نے اتنے اہم موقع پہ مانگی ہے، کیوں؟ اتنا اہم موقع اور دعا، مسکینوں کی محبت مجھے دے دے اللہ، کیوں؟ تکبر نہیں ہوتا جس دل میں مسکین کی محبت ہوتی ہے، اور جس دل میں تکبر نہیں، مسکین کی محبت ہے، تو اللہ بھی اس سے محبت کرے گا جسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت ہے۔ اور یہ کہ تو مجھے بخش دے، اب یہ دیکھیں اللہ سے کیا سوال کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نیکیوں کے کرنے کے، برائیوں کے چھوڑنے کے، مسکینوں کے ساتھ محبت کے، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا، اور میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناؤ۔ اتنا امپورٹنٹ موقع، اور مانگا کیا ہے کہ یا اللہ کہ مجھے ایسے ظالموں میں شامل نہ کرنا، اگر کسی قوم پر آزمائش آ جائے تو ارادہ کر لے تو مجھے موت دے دینا۔ اللہ کی آزمائش، اللہ کے عذاب سے جو اللہ کو پہچان لے وہ ایسے ہی ڈرتا ہے۔ تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا کہ دعا مانگیے اے میرے رب تو نہ کر مجھے ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں۔ پھر 95 آیت میں ہے اور بے شک ہم اس بات پر، انا ہوتا ہے بے شک، اور نہ ہم، تو نون پہ تشدید ہے، اس میں 2 نون ہے، انا، اور بے شک ہم، اعلیٰ، اس بات پر، اس پر ہے اس کا مطلب، لیکن بات کو بریکٹ میں لکھ لیں،
اور بے شک ہم اس بات پر کہ نوریہ کا، کہ ہم دکھائیں آپ کو، ماں جس کا نعدہم ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے، لقادرون البتہ قادر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں وہ ہم دکھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، وہ سمجھتے تھے شاید زمانوں سے یہ قصے چلتے آ رہے ہیں کہ جی لوگ اٹھائے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا، عذاب آ جائے گا، تو ہم پہ تو عذاب آیا نہیں، تو عذاب کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانی ہے، گھسی پٹی کہانیاں، جیسے پچھلے لیسن میں بھی تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ قادر ہیں، لقادرون البتہ قادر ہیں۔ پھر آگے 96 آیت میں ہے، ادفع باللتی ہی احسن ہی احسن السیئہ، دور کر دیجئے اس طریقے سے وہ جو زیادہ اچھا ہے۔ کس کو دور کرنا ہے؟ السیئہ، برائی کو۔ نحن ہم، اعلم خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تعظیم کے لیے قرآن میں جگہ جگہ اپنے آپ کو ہم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، نحن ہم، اعلم خوب جانتے ہیں، بما اسے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں وہی اصول ہے جو یہ جو سورہ فصلت میں بھی یہی جو ہے ایک آیت کا حصہ جو ہے وہاں بھی ریپیٹ ہوا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرو تو تمہارا جانی دشمن ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا دلی دوست۔ اور یہی مضمون یہاں بھی آیا ہے کہ وہ تو جھٹلا رہے ہیں، وہ تو عذاب سے بھی ڈر نہیں رہے، ہم عذاب لانے پہ قادر ہیں، لیکن آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ ان کو تبلیغ کر دی آپ نے، وہ نہیں مانتے، وہ عذاب سے نہیں ڈرتے، لیکن آپ نے اپنا کام نہیں روکنا، آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں بھی برائی کو بھلائی سے دور کرتے رہنا ہے۔ کسی بھی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، مگر ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ شرکیہ ماحول میں اللہ سے دعا ضرور کریں کہ یا اللہ اگر ان پہ عذاب آ جائے تو مجھے ظالموں میں سے نہ کرنا، میں ان ظالموں میں سے، ان کی کیٹیگری میں کبھی مجھے نہ ڈالنا، میں ان کے دھوکوں میں کبھی نہ آ جاؤں، میں ان کے ساتھ نہ شامل ہو جاؤں، ان پر عذاب آ جائے تو میں اس میں بھی شامل نہ ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو تبلیغ جاری رکھنی ہے۔ ہم لوگ کسی انسان کی برائی دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ اس پہ ٹیگ لگا دیتے ہیں، یہ برا ہے۔ پھر جب اس کی برائی کھل جاتی ہے تو وہ اس برائی پہ شیر ہو جاتا ہے، شیر ہو جاتا ہے، وہ کھل کے وہ برائی کرتا ہے اور واقعی ایک برا انسان بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایک تھوڑی سی برائی انسان میں، وہ تو ہر ایک میں ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو اس کی شہرت کر دینے سے وہ انسان، وہ تھوڑی سی برائی اس انسان کو پورا برا بنا دیتی ہے، اور وہ اپنے اسی امیج کو فالو کر لیتا ہے اور اسی پہ اتفاق کر لیتے ہیں، ہاں میں ہوں ایسا، اور ویسے ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو کسی برائی میں پڑے ہیں، برائی سے نفرت کریں، برے سے نہیں کریں۔ پہلے تو وہ ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں، ہمدردی سے انہیں حق کی دعوت دینی چاہیے، نیکی کی طرف رغبت دلائیں، اللہ کے جو انعامات ہیں نیکوکاروں کے لیے وہ بتائیں۔ پہلے محبت سے انہیں برائی سے دور کریں، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائیں۔ پہلے برائی سے نکالنا ضروری ہوتا ہے، اور برائی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ صرف احسن طریقے سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن آپ نے جو ان کی سارے پروپیگنڈاز ہیں، جو بھی ان کی ساری سازشیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کون جانتا ہے؟ اللہ تو غیب حاضر سب پہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کچھ چھپا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے پھر بھی کیا ہے کہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنا ہے۔ دراصل قرآن کو پڑھتے ہوئے نا، دین کو سیکھتے ہوئے، انسان کی جو جرنی ہے اس میں لیولز ہوتے ہیں، لیولز ہوتے ہیں، انسان کچھ مراحل سے گزرتا ہے۔
پہلے تو کوئی بری بات کہے، ہر داعی دین کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، جو حق بات کرتا ہے اسے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ آزمائش انبیاء کی سنت تھی، آزمائش اللہ کا طریقہ ہے، سسٹم ہے، تو اس پہ صبر، ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرنا۔ نقصان میں کون نہیں ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق بات کی تلقین کی اور صبر، حق بات کی تاکید، صبر کی تلقین کی۔ تو صبر کرنا پہلے تو یہی ایک مشکل سٹیپ ہوتا ہے کہ صبر کیسے کریں، ان باتوں پہ صبر کیسے کریں۔ پھر آہستہ آہستہ جب انسان اپنے آپ کو، اپنے جذبات پہ جب قابو پا لیتا ہے نا، خود کو کانکر کر لیتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ برداشت کرنا ہی نہیں پڑتا۔ جب آپ نے 2 3 بار برداشت کر کے دیکھیں، چوتھی بار وہ آپ کو برداشت کرنی نہیں پڑے گا۔ وہ نفس کو آپ نے مار لیا، آپ کی جو روح ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، نفس کمزور ہو جاتا ہے، تو وہ باتیں مائنر ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے مقصد بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ چیزیں برداشت کرنی ہی نہیں پڑتی، مائنر ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ برداشت تو کیا کرنی، جب کوئی شخص کوئی زیادتی، ظلم والی بات کرتا ہے، یا کوئی تانا دیتا ہے، کوئی تانے تشنے، کوئی بری بات کرتا ہے، تو آپ کو کیا ہوگا؟ اس پہ ترس آئے گا کہ یہ تو ایکسپوز ہو گیا۔ تو کیونکہ انسان اپنی برائی ہی ایکسپوز کرتا ہے کسی کو بری باتیں کہہ کے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کسی کی عزت ذلت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، کسی کو عزت نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ انسان کسی کے ساتھ برا برتاؤ کر کے اپنی تذلیل کرتا ہے اور خود کو ایکسپوز کرتا ہے۔ وہ ایک واقعہ تھا نا، ہماری ایک کلیگ نے سنایا کہ ایک شخص نے، اب اس کا وہ شارٹ سا میں کر کے بتا دیتی ہوں، کہ ایک شخص نے ایک سانپ کو دیکھا راستے میں، نیک بزرگ تھے، کوئی نیک شخص تھے، انہوں نے سانپ کو دیکھا تو وہ ٹھنڈ سے ٹھٹر کے اکڑا پڑا تھا، جا رہے تھے وہ کسی کے ساتھ، تو انہوں نے اسے گرماہٹ دی، اس کو، اس کی جان بچا لی، اس کو دودھ بھی پلایا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی زندگی سانسیں بحال ہو گئیں، ہلنے جلنے لگا، تو اس نے اسی شخص کو، وہ جو نیک انسان تھا، اس کو ڈسنے کی کوشش کی، لیکن وہ بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس کے ساتھ جو حضرت تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا اس کی جان بچانے کا، یہ تو دیکھیں کیا، اس نے تو آپ کو ڈسنے کی کوشش کی ہے۔ تو انہوں نے کہا، وہ جو نیک انسان تھا، انہوں نے کیا کہا کہ اس نے مجھے وہ دیا جو اس کے پاس، اور میں نے اسے وہ دیا جو میرے پاس تھا۔ میرے پاس نرمی، یعنی کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس نرمی تھی، میرے پاس حکمت تھی، میں نے اپنی حکمت سے اور اپنی نرم دلی سے اسے بچا لیا، اور اپنی حکمت سے خود کو بھی بچا لیا۔ لیکن اس کے پاس دینے کے لیے زہر ہی تھا، اس کا شکریہ بھی زہر ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا شکریہ بھی زہر ہے، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو اب یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کوئی سانپ کی طرح کی مخلوق ہیں، یا ہم اللہ کے کوئی نیک بندے ہیں، جن کے اندر خیر ہوتی ہے وہ خیر ہی نکلتی ہے، اور جن کے اندر برائی ہوتی ہے تو برائی ہی زبان سے باہر آتی ہے۔ تو ہماری زبان سے، ہماری کسی بھی طرح کے افعال سے، ہمارے ایکشن سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ مومن وہ ہے جس کی ہاتھ سے دوسرے مومن کی عزت، مال، جان محفوظ رہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ بہت سی ایسی احادیث ہیں جس میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ اگر یہ کر دو تو تمہارا ایمان نہیں رہے گا، یہ کر دو تمہارا ایمان، لیکن ہم برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے۔ وہ مومن نہیں، قسم اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار قسم اٹھا کے، جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے۔ اور ہمارے ہاں معمولی بات ہے ہمسایوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑنا، مومن ہی نہیں، ایمان ہی نہیں ہے اس کا۔ بہت سی حالتیں ایسی بتائیں جس میں انسان میں ایمان نہیں ہوتا۔ جب انسان زنا کرتا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ وہ مشہور زمانہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ کون امانت کی پاسداری کرتا ہے؟ نہ بچے، نہ بڑے، نہ بوڑھے۔ بچے جو ہیں وہ جو پیپر میں چیٹنگز کرتے ہیں، امانت ہوتا ہے پیپر۔ بڑے جو ہیں وہ بات جو ادھر کی ادھر پہنچا دیتے ہیں، ہم ایڈلٹس جو ہیں، تو کیا ہے، ہر بات امانت ہے، ہر مشورہ امانت ہے۔ کوئی مشورہ دیتا ہے،
اگر کسی سے حسد ہے تو غلط مشورہ دے دیتے ہیں، امانت میں خیانت ہے۔ منافق کی صفت ہے، منافق سب سے نچلے درجے میں ہے جہنم کے، لیکن ہمیں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ایمان چلاتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں، جس میں وعدے کی پاسداری نہیں، اس کا دین نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے پھر برائیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ دراصل ہم سوچتے پتہ ہے کیا ہے، کہ یہ جو ایمان ہے نا، کون کہہ سکتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم کلمے کا اقرار تو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ کر کے بھی ہم تو مسلمان ہی رہتے ہیں۔ ایمان ایک ایمان کا ایک پورا سائیکل ہے۔ پہلے زبان سے اقرار، بہت سے لوگ زبان سے اقرار بہت سی چیزوں کا کرتے ہیں، دل نہیں مان رہا ہوتا ان کا اس چیز پہ، زبان سے الحمدللہ کی پوری تسبیح نکال لیں گے، الحمدللہ سے پورا میزان بھر جاتا ہے ایک بار الحمدللہ کہنے سے۔ تو زبان سے تو شکر گزاری کر رہا ہے وہ شخص جو الحمدللہ کہہ رہا ہے، لیکن دل سے شکر گزار نہیں ہوتے۔ جب بات کریں گے تو ہم اپنی اتنی بڑائیاں کریں گے کہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے، تو وہ کیا شکر گزاری ہے کہ آپ نے ہر چیز کی نعمت کا جو کریڈٹ ہے وہ خود لے لیا، یہ نہ کہا کہ اللہ نے دیا، میں اس قابل نہیں تھا۔ محنت تو آپ پر رکھی ہے، دینا پھر بھی اللہ نے ہے۔ تو زبان سے بہت سی چیزیں کرتا ہے انسان، لیکن وہ دل میں نہیں ہوتی۔ تو زبانی جو قانونی ایمان ہے نا، وہ ہوگا انسان کا، وہ اسلام کے دائرے سے باہر نہیں جاتا، لیکن وہ جو قلبی حالت ہے وہ نہیں رہتی۔ دل سے جو اقرار ہے، واقعی جو دل گواہی دیتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور دل کی گواہی پہ پھر ایمان کا جو سائیکل ہے وہ شروع ہوتا ہے زبان کے اقرار سے، پھر زبان کا اظہار، دل کا اقرار، اور پھر جوارے اس پر عمل کرتے ہیں، جوارے اس پہ گواہی دیتے ہیں، جوارے ہماری سینسز، ہمارے ایکشنز پھر گواہی دیتے ہیں کہ ہاں اس کے دل میں ایمان ہے، پھر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو ایکشنز ہوئے یہ والے، وعدے کی پاسداری نہیں، امانت نہیں، اور ہمسایوں کو تنگ کر رہے ہیں، اور جو بھی یہ جو کبھی کبائر کی تو پھر بات ہی اور ہے، تو سخت گناہ کی باتیں ہیں یہ، تو وہ قلبی ایمان نہیں ہے، وہ صرف زبانی ایمان ہے جسے عقیدہ کہتے ہیں، اور وہ بھی کسی کسی کا درست ہے، ہر ایک کا درست نہیں ہے۔ تو وہ صرف عقیدے کی بات ہے جس پہ ہم تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان مکمل نہیں ہے اس شخص کا۔ یہ جو احادیث ہیں یہ ڈرنے والی ہیں، لیکن ہم نہیں ڈرتے اس سے۔ اور پھر جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں، ویسے تو یہ یہاں بھی یہ جو آیت 96 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں دوسرے کی برائی کو نظر انداز کر کے اس سے بھلائی کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ سورہ فصلت میں بھی جو آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ بھلائیوں کے ساتھ برائیوں کو دور کرو تو تمہارا جانی دشمن تمہارا دلی دوست ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ اپنی برائیاں بھی تو بھلائیوں سے ہی دور ہونی ہیں، یہ اپنے دل کی برائیاں بھی تو اسی سے دور ہونی ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ برائیاں بھلائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، اگر آپ زیادہ کریں گے نیکیاں تو وہ اوور وے کر لیں گی، ان کا ویٹ زیادہ ہو جائے گا برائیوں سے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان برائیوں کو بدل دے بھلائیوں سے، دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی اور اپنے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی دوسرے کو مارجن دے۔ یہ جو ابھی پچھلے دنوں فرانس میں قرآن کی جو بے حرمتی کی گئی، تو وہ ایک پوسٹ اتنی وائرل ہوئی تھی پچھلے دنوں کہ وہ جو ایک مسلمان تھے، محمد کیا ان کا نام تھا، تو وہ انہوں نے ایسے ہی پرمیشن لی فرانس کی اتھارٹی سے کہ مجھے پھر تورات کو بھی جلانے کی پرمیشن چاہیے، اور اس کو بھی مل گئی، لیکن اسے نہیں جلائی۔ تو اس نے، اب اس میں کیا سچائی ہے، لیکن مجھے تو ایک پوسٹ آئی تھی، جو بھی سچائی ہے، لیکن بات سیکھنے کی یہ ہے کہ برائی کو بھلائی سے دور کیا، کہ ہم تو تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو ہر انسان کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو ہر ایک کے خیر خواہ ہیں۔ ہمارے ایکشنز میں اور کسی دوسرے کے ایکشن میں فرق ہونا چاہیے، ایک مومن میں اور غیر مومن میں فرق ہونا چاہیے، اس کے ہینڈل کرنے کے طریقوں میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ جو آپ کے اندر ہے آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے، جو کسی کے اندر ہے وہ نکالے گا۔ تو لوگوں سے مس بیہیو نہیں کرنا۔ پھر 96 آیت میں 97 آیت میں، اب جب انسان اپنی برائیوں پر قابو نہیں پاتا اور اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرتا اور دوسروں کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے، یا اپنے ساتھ اپنے پہ کوئی تکلیف، کوئی تانا برداشت نہیں کر سکتا، یا کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کچھ برداشت نہیں کر سکتا، اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا تم حکمرانی کر لو ہم پہ، اس کو ہم دباتے نہیں ہیں۔
یہ نفس دبانے کی چیز ہے، اور اپنی روح کو اسٹرانگ کرنا یہ ریکوائرمنٹ ہے ہماری ذات کی، کہ نفس کو کمزور کیا جائے، روح کو اسٹرانگ کیا جائے۔ اب آگے 97 آیت میں وقر ربی، اور کہہ دیجیے اے میرے رب اعوذ بک، میں پناہ لیتا ہوں، من ہمزات شیاطین، وسوسوں سے شیطانوں کی، اے میرے رب میں پناہ لیتا ہوں تیری، اعوذ بک میں پناہ لیتا ہوں تیری، حمز ہا میم زا اس کا روٹ ورڈ ہے، من ہمزاتی وسوسوں سے، شیاطین شیطانوں کے۔ حمز کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو دبا کر نچوڑنا، شدید حرکت کرنا، اور حمزہ جو ہے نا وہ چبھونے کے لیے بھی آتا ہے، کچھ پرک کر دینا، چبھا دینا کوئی چیز، ٹھیک ہے؟ غیبت کے لیے بھی اسی لیے آتا ہے کہ وہ بھی ہم کسی کی عزت کو نقصان پہنچاتے ہیں نا، تو وہ اسی طرح دھکا دینا، پیچھے سے آواز دینا، ان سب کو ہمزہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شیطان کے وسوسوں کو ہمزات کہا گیا ہے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ ہلکی سی سرسراہٹ۔ تو کہہ دیجیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ پناہ مانگے شیطانوں کے وسوسوں سے، اے میرے رب میں پناہ لیتا ہوں تیری وسوسوں سے شیطانوں کے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ایک چبھن سی ہوتی ہے بس۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہم عام نارمل روٹین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، نارمل روٹین کا کام کرتے کرتے ایک خیال ہمارے دماغ میں پتہ نہیں کہاں سے کسی کے بارے میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ خیال اس کو ہم بنتے بنتے اس کو ویو کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ ہم بالکل غصے میں بوائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، یہی ہمزات شیاطین ہے۔ ایک چھوٹا سا وسوسہ بڑھتے بڑھتے، یہ وسوسہ کسی سے بدگمانی پیدا کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، انسان کو ڈپریس کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، انسان کو دین سے دور کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی لڑائی کو ڈالنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ شیطان کسی حالت میں انسان کو جانے نہیں دیتا، وہ ہر طرح سے کیا کرتا ہے؟ اس کو نقصان پہنچانے کی، اس کی تذلیل کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو اس نفس کو اور یہ شیطان کے حربوں کو پہچان لیتے ہیں نا، وہ پھر اپنے صبر اور اپنی عاجزی سے نہ اپنے معاملات خراب کرتے ہیں اور نہ شیطان کا شکار ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلندی دیتا ہے۔ جو شخص یہ سمجھ لیتا ہے، وہ ان وسوسوں میں نہیں آتا، اور وہ کسی سے بدگمان نہیں ہوتا۔ اور بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ بدگمانی یہ ہمارے زیادہ تر جو گمان ہوتے ہیں وہ برے ہی ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے اپنے دماغ کے پیدا کردہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ پھر یہ 97 آیت اور 98 آیت، یہ دونوں مل کے اکثر آپ نے دعاؤں کی بک میں دیکھا ہوگا، یہ شیطان سے بچاؤ کے لیے بہت مؤثر دعا بھی ہے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میں پناہ لیتا ہوں تیری، ربی اے میرے رب، ان اس سے کہ یحضرون وہ حاضر ہوں میرے پاس، شیاطین حاضر ہو میرے پاس۔ شیاطین سے مراد یہاں کون ہے؟ شیاطین سے مراد یہاں شیطان جن، شیطان انسان دونوں ہیں۔ یہ دونوں وسوسوں کے موجب ہوتے ہیں، وجہ بنتے ہیں وسوسوں کی۔ وہ انسانی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جنات کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان بھی شیطانی کام کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے خلاف وسوسے ڈالتے ہیں، کئی بار ان کی اپنی لائف کے بارے میں ڈیسیژنز لیتے ہوئے وسوسے ڈال دیتے ہیں، کئی بار ان کو ڈپریس کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب شیطانی وسوسوں، ہر طرح کے شیطانی وسوسوں جس میں انسان شیطان اور جنات شیطان سب شامل ہیں، ان سب کے وسوسوں سے پناہ کی دعا ہے یہ دونوں آیات جو ہیں۔ سورہ آراف میں آیت نمبر 200 میں کیا آتا ہے؟ جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو فوراً اللہ کی پناہ لو۔ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی شیطان کی پناہ لینے کی بے حد تاکید کی گئی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا جو وہ ضروری ہے قرآن پڑھنے سے پہلے، تاکہ شیطان جو ہے وہ
ہمیں بہکائے نہ، قرآن پڑھتے ہوئے بھی وہ بہکاتا ہے. کوئی حالت نہیں ہے جس میں وہ انسان کو سپیئر کر دے کہ چھوڑ دے، نہیں. لیکن ہمیں ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں حق بیان کرتے تھے. عبداللہ بن عمرو ابن العاص نے ایک بار، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں آپ سے جو میں باتیں سنتا ہوں، کیا میں انہیں لکھ لیا کروں؟ فرمایا ہاں. میں نے پوچھا رضامندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس حالت میں بھی حق کے سوا کچھ کہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر حال میں حق بیان کرتے تھے، تو ہم تو ان کے پیروکار ہیں، ہمیں انہیں فالو کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق تھی، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی صرف حق کی پیروی کرنی ہے اور حق بات کرنی ہے کسی بھی حالت میں. پھر یہاں پر یہ جو حمزات شیاطین کی بات کی گئی ہے، شیطان سے پناہ، اس کی آپ اب تو کچھ مشکل ہی نہیں ہے دعاؤں کا نکالنا. بے شمار بہت سی دعائیں ہیں جو مسنون ہیں، جو شیطان کے حربوں سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. کافی ساری دعائیں آتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو ہم ہر نماز میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، 5 دفعہ جو تسمیہ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تو اس کے آگے کچھ لوگ اس کو کمپلیٹ نہیں کرتے. جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ اس کے آگے بھی ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگی گئی ہے اس کے آگے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ دعا ہے، یہ شیطان سے بچاؤ کی. ویسے بھی اگر نماز کے ساتھ بھی پوری پڑھنی چاہیے، اور ویسے بھی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یہ ضرور پڑھنی چاہیے. یہ تعوذ ہے. پھر عبداللہ بن عمر، اور کئی روایات میں عمر آتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شیطان سے حفاظت کی دعائیں اپنے جوان لڑکوں کو یاد کراتے تھے، اور انہیں سونے سے پہلے کہتے تھے اس کو پڑھو. کیونکہ شیطان تو نہ جاگے ہوئے چھوڑتا ہے نہ سوئے ہوئے چھوڑتا ہے. سوتے ہوئے بھی وسوسے آتے ہیں، اور وہ انسان بے چین ہو جاتا ہے، اور وہ کسی بھی طرح انسان کو بہکا بھی سکتا ہے، اور جاگے ہوئے بھی بہکا سکتا ہے، ہر طرح سے بہکا سکتا ہے. اور دعوت اور تبلیغ کے کام کے دوران تو شیطانی وسوسے اور بھی زیادہ آتے ہیں، اور زیادہ خیالات تنگ کرتے ہیں. کچھ لوگ بھی شیطانی، جو شریر قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی تنگ کرتے ہیں، بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو ایک دائی کو، بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ دعوت کا کام کر رہے ہیں لیکن بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان کے خلاف. تو پھر اس وقت میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور ادفع باللتی ہی احسن، اور پھر دعا کا سہارا لینا، جیسے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے. ورنہ دائی کو تو نقصان ہوگا، دعوت دین کو بھی نقصان ہوتا ہے. اچھا یہ دین کے جو پیروکار ہیں، یہ ان کا یہ کیریکٹر ہے اور یہ ایسے ہیں. اور اگر ہم اپنا کیریکٹر تب پروو نہیں کرتے تو پھر شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ دین کے راستے میں ملتے ہیں، جو آپ کو ڈسکریج کریں گے، جو آپ کو ٹونٹ کریں گے، کرٹیسائز کریں گے. لیکن سب سے خطرناک وہ ہیں جو مقصد سے ہٹا دیں گے، جو مقصد سے ہٹانے کی کوشش. ویسے تو بغض والے بھی ملیں گے، منافقت والے بھی ملیں گے، نفرت والے بھی ملیں گے، لیکن خطرناک وہ ہیں جو آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ جب مقصد سے ہٹیں گے تو شیطان اس انسان پر قابو پا لے گا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ شیطان تمہارے ہر کام میں، ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے، ہر کام میں، ہر حال میں. کیسی بات ہے یہ؟ ہر حربے کو آزماتا ہے شیطان. شیطان اور ہر جذبے کے وقت آتا ہے، ہر حربے کو آزماتا ہے، ہر جذبے کے وقت آتا ہے. صرف غصے میں نہیں آتا، غصے میں تو آتا ہی ہے. ظاہر انسان جب اپنے آپے میں نہیں رہتا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، تو وہ جو جب آپ کی اپنی ذات پہ کنٹرول کمزور ہوتا ہے تو شیطان آپ کو اوورٹیک کر لیتا ہے. لیکن پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو پہچاننا ہے، اور اپنی پوزیشن کو بھی پہچاننا ہے. ہم اگر ہم مومن ہیں تو ہماری خوشیاں ایسی ہوں کہ ہم مومن ہی دکھیں خوشی میں.
متکبر نہ دکھیں، اور غم میں بھی ہم کوئی مجنون نہ لگیں، ہم کمپوزڈ ہوں اپنے غم کی حالت میں بھی. یہی انسان کی کامیابی ہے، وہ ہر حال میں خبردار رہے شیطانی حربوں سے، شیطان کی چالوں سے. یہ امام ابن حبیرہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی چالوں میں سے ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے سے شدید نفرت دلاتا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے بھی شیطان جو ہے وہ چھوڑتا نہیں انسان کو. اس لیے تو قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم ہے. وہ اللہ کے بندوں کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے سے شدید نفرت دلاتا ہے، کیونکہ شیطان اچھے سے جانتا ہے کہ جب لوگ قرآن کو سمجھیں گے تو ہدایت نصیب ہوگی. شیطان دلوں میں خیالات ڈالتا ہے کہ خبردار یہ مت کرنا، یہ بہت خطرناک راہ ہے. پھر انسان کہنے لگتا ہے میں قرآن کریم کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، مبادا یہ کہ غلطی کر کے گناہ میں پڑ جاؤں. صرف الفاظ ہی یعنی کہ پڑھتا رہوں گا، میں کوئی بات نہیں قرآن یعنی کہ میں اس پہ تدبر نہیں کروں گا. یہ طبقات الحنابلہ سے روایت ہے امام ابن حبیرہ کی، حبیرہ یا حبیرہ. تو یہ شیطان تو کسی نیکی کے وقت نہیں چھوڑے گا اور کسی برائی کے وقت نہیں چھوڑے گا. برائی کے وقت تو خیر ہوتا ہی ہے، لیکن نیکیاں بھی آپ احسان کریں گے کہے گا جتا دو، آپ صدقہ کریں گے کہیں گے کہے گا ریاکاری کرو، ریاکاری کرا دے گا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ضائع کرا دے گا. نماز پڑھیں گے تو اس میں خشوع خضوع نہیں آنے دے گا، روزہ رکھیں گے تو اس میں جھگڑوں میں ڈال دے گا، یا کسی غیبت چگلی زبان سے محفوظ، زبان سے انسان کو نقصان پہنچے گا. بہت سے حربے. وہ قرآن میں آتا ہے نا، میں تمہارے آگے سے، شیطان نے کیا کہا تھا، میں تمہارے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے یعنی کیا آئے گا. پھر آیت نمبر 99 میں ہے حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب جاء آ جائے گی احدہم الموت، احدہ کسی ایک کو، ہم ان میں سے کسی ایک کو، الموت موت، قولا کہے گا ربی رب ارجعون، اے میرے رب، ارجعون واپس لوٹا دو مجھے. اب یہ کن کا ذکر ہے؟ جب آ جائے گی ان میں سے کسی ایک کو موت، یہ ان میں سے احدہم، یہ احدہ کوئی ایک، کون سا ایک مراد ہے؟ کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، خاص طور پہ وہ جو اپنی زندگی میں ایمان نہیں لائے. جو ایمان نہیں لائے وہ، ان پہ تو پھر سب کچھ عیاں ہو جائے گا روزے قیامت یا اپنی موت کے وقت، جب وہ ان کے لوٹنے کی باری آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف. تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان میں سے کسی ایک کو موت، کہے گا اے میرے رب واپس لوٹا مجھے. تو ایسے لوگ جو ہے نا، جنہوں نے زندگی میں، ویسے تو کسی کے جنرل بات کی گئی ہے احدہم الموت، کہ ان میں سے کسی ایک کو جب موت آ جائے گی، لیکن خاص طور پہ وہ لوگ جو زندگی میں ایمان نہیں لائے، جو اللہ کے انکاری تھے، تو وہ کیا کہیں گے؟ واپس لوٹا دیں ہمیں. ارجعون، اب یہ جمع کا صیغہ ہے. ارجعون جو ہے جمع کا صیغہ ہے. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ پیچھے نحنو تھا، اللہ تعالیٰ نے خود کو ہم کہہ کے مخاطب کیا، عزت کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے. تو یہاں بھی یہ جو جمع کا صیغہ ہے کہ لوٹا دیں مجھے، ارجعون، آپ سب لوٹا دیں مجھے، جیسے کہ زیادہ سے لوگوں سے بات ہے، لوٹا دیں مجھے. تو وہ جو زیادہ سے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی مراد ہیں، لیکن تعظیم کی وجہ سے جمع کا صیغہ ہے. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا، ارجعون سے مراد فرشتے ہو سکتے ہیں، کہ جب فرشتے قبض کرنے آتے ہیں، صرف جو اسرائیل نہیں آتے، بہت سے فرشتے آتے ہیں. نیک لوگوں کے لیے خوش شکل فرشتے آتے ہیں، بروں کے لیے بری اپیرنس والے فرشتے آتے ہیں. تو وہ مختلف فرشتے آتے ہیں، صرف ایک اسرائیل، اور وہ جو ہم روایات اکثر پڑھتے ہیں کہ جو نیک انسان ہے اس کی حد نگاہ تک فرشتے اسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو اس کا لباس پکڑے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ سب جو ہے، یہ تو ان فرشتوں کے لیے بھی آ سکتا ہے پلورل. یہ جو جمع کا صیغہ ہے کہ ان فرشتوں کو کہا جا رہا ہے، وہ ایسا شخص کہے گا ان فرشتوں سے کہ لوٹا دیں مجھے، آپ سب مجھے واپس چھوڑ دیں، آپ مجھے نہ لے کے جائیں، اس دنیا میں ہی لوٹا دیں. اور تیسرا کیا ہو سکتا ہے وجہ؟ یہ جمع کی کہ تکرار کے لیے، یہ تکرار ہے. یہ چونکہ ایسے لوگ جو ہوں گے، یہ بار بار ایک بات کہیں گے، تو تکرار، بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، تو اس کو جمع کا صیغہ دے دیا گیا ہے.
یہ وہ حسرت کریں گے نا موت کے وقت کہ ہمیں واپس بھیج دیں. اور بہت قرآن میں جگہ جگہ یہ اس طرح کا مضامین آئے ہیں کہ جو منکر حق ہے وہ اس طرح کی خواہش کریں گے کہ ہمیں واپس بھیج دیں، ہم ایمان لے آئیں، ہمیں واپس بھیج اللہ، ہم صدقہ کریں. سورہ ابراہیم میں بھی یہی مضمون ہے. تو اسی طرح سورہ انعام میں تو کیا کہا گیا ہے کہ یہ واپس لوٹا دیے جائیں تب بھی یہی کریں گے. یعنی کہ جو دنیا میں ایمان نہیں لائے نا اور آخرت میں سب کچھ دے کے، کیونکہ آخرت کے بعد تو مہلت ختم ہے، ایمان لانے کا بس وہ جو ڈیوریشن تھا مہلت وہ زندگی تک کی تھی، تو تب جتنے مرضی ایمان لے ہیں تب کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں واپس لوٹا بھی دیا جائے یہ تب بھی دوبارہ یہی کریں گے، یہ تو دوبارہ حق کا انکار ہی کریں گے. اور جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابع داری میں گزارتے ہیں تو وہ تو ایسے نہیں ہوتے. حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں. اور جو نیک لوگ ہیں موت کے وقت جن لوگوں کو اللہ کی رحمت نظر آئے گی، یہ آتا ہے نا حدیث میں کہ جنہیں اللہ کی رحمت نظر آئے گی تو فرشتے پوچھیں گے کیا تم واپس جانا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ یعنی کہ وہ کہیں گے نہیں، ہمیں اللہ کے پاس لے کے جاؤ. انہیں جو دنیا ہے اس کی ساری لذتیں بڑی حقیر نظر آئیں گی. جو اللہ کی رحمت دیکھ لے گا، جو خوش شکل فرشتے دیکھ لے گا، جو آخرت کے انعامات دیکھ لے گا، تو وہ کہے گا ہرگز نہیں، ہمیں اللہ کی طرف لے جاؤ، دنیا میں جا کے کیا کرنا ہے. اور اس کے برعکس کافر کیا کہیں گے کہ مجھے واپس بھیج دیں، رب ارجعون، اے میرے رب واپس لوٹا دو مجھے. لیکن نیک انسان ایسا نہیں کہے گا، خواہ لوگ اس کے پیچھے جو ہیں، اس کا گھر ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کی جو بھی اس کے بیوی بچے، لیکن یہ آخرت کے انعامات اتنے خوبصورت ہیں کہ سب غم چھوٹے ہو جائیں گے. لیکن ہم ان چیزوں کو آج اپنا مقصد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور واپس لوٹنے کا وقت بھولے ہوئے ہیں. تو یہ واپس لوٹنے کا وقت بھولنا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے حسرت کا وقت نہ ہمارے لیے بن جائے. لعلی، تاکہ میں عمل کروں، صالحا نیک، فیما اس میں جو ترکتو چھوڑ آیا میں، کلا ہرگز نہیں. اب وہ وجہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے کہ واپس کیوں مجھے لوٹانا ہے، ہمیں واپس لوٹا دے. کیوں؟ تاکہ میں عمل کروں نیک، اس میں سے جو چھوڑ آیا میں، ہرگز نہیں. اب اللہ تعالیٰ کا کیا جواب ہے؟ کلا انہا، بے شک وہ، کلمتن ایک بات ہے، ہوا وہ، قائلہا کہنے والا ہے اسے، ومن ورائہم اور آگے ان کے، برزخ برزخ ہے، الی یومی اس دن تک، یبعثون وہ سب اٹھائے جائیں گے. بعثا اٹھانا، نبی بھی مبعوث کیا جاتا ہے نا، لوگوں میں سے اٹھایا جاتا ہے، تو وہ بھی اسی سے نکلا بعثت. تو یہاں پر وجہ کیا ہے کیوں وہ واپس جانے کی حسرت کریں گے؟ تاکہ وہ نیک عمل کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، بے شک وہ ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے اسے، کہ وہ تو ایسے ہی کہہ رہا ہے، وہ تو اس کا کہنے والا ہے. اور آگے ان کے کیا ہے؟ برزخ ہے. دنیا کی زندگی میں سٹیپس ہیں نا. پہلے والا جو تھا وہ تو عدم تھا، وہ تو زندگی نہیں تب سٹارٹ ہوئی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، ہم اس دنیا میں آئے. جو اس وقت ہر سننے والے کا فیز چل رہا ہے وہ ہے زندگی. اس کے آگے ایک پھر فیز ہوگا ہمارا، وہ ہے برزخ. اور یہ برزخ کیا ہے؟ قبر کی زندگی، پردے والی زندگی. برزخ کسے کہتے ہیں؟ آڑ، پردہ، حجاب. تو مرنے کے بعد سب جب اٹھائے جائیں گے، سب جب قبروں میں چلے جاتے ہیں، تو وہ قبر میں کیا ہو رہا ہے آپ کیمراز لگا دیں تب بھی نہیں پتہ چلے گا. کسی کو عذاب مل رہا ہے نہیں پتہ چلے گا، کوئی جنت کی ہوائیں لے رہا ہے تب بھی نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ وہ برزخی زندگی ہے، وہ پردے والی زندگی ہے. تو وہ برزخ یہ بس کہنے والا ہے، اس کے آگے تو بس یہ زندگی تو اب اس کی ختم، اس کے آگے اب برزخ ہے. اور یہ برزخ کا جو ڈیوریشن ہے وہ کب تک ہے؟
الی یوم یبعثون، اس دن تک جب وہ سب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک، جب تک کہ دوبارہ ان کو اٹھا کے سارے حساب کے لیے ان کو زندہ نہیں کر دیا جائے گا، تب تک برزخی زندگی ہے۔ اور پھر تیسرا فیز کیا ہوگا؟ جب سب کو اٹھایا جائے گا، جو دن یوم الحسرت ہوگا، جس میں سب حسرت کریں گے کہ کاش میں اور زیادہ نیک اعمال لے آتا، اور زیادہ میں نیکیاں کر لیتا، اور جو گناہ گار ہوں گے وہ کہیں گے ہم توبہ کر لیتے، ہم نیکیاں کر لیتے، نیکی والے کہیں گے ہم مزید زیادہ کر لیتے۔ تو وہ سارا جو ہے وہ اس دن کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، جب ایک بار کسی نے موت دیکھ لی، اس کا ڈیوریشن، اس کی مہلت ختم، اس کے بعد کلا، ہرگز نہیں۔ کلا کچھ آیات میں بالکل سٹارٹ میں آتا ہے، ہرگز نہیں۔ اور جب، جیسے میں نے کہا کہ گرامر میں تدبر کا ایک اور اسپیکٹ جب پڑھی تو ایک اور اسپیکٹ کھلا، تو اس میں یہی پڑھا جب حروف پڑھے ہم نے، تو اس میں کلا ہرگز نہیں، کہ کئی جگہوں پہ قرآن میں یہ سٹارٹ میں آیا ہے، جملے کے سٹارٹ میں آیا ہے، یعنی کہ ایک چیز جس کے جواب میں دیا جاتا ہے ہرگز نہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، ہرگز نہیں، نہیں تم کر سکتے، وہ سوال سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہرگز نہیں۔ تو جو الہ ہے نا، وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ آگے کیا بات ہونے والی ہے، تو وہ سوال سے پہلے ہی ہرگز نہیں کہہ دیتا ہے، تاکہ میں عمل کروں نیک، اس میں جو چھوڑ آیا ہوں ہرگز نہیں۔ تو کئی جگہوں پہ یہ ہرگز نہیں پہلے آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی جانتے ہیں کہ کیا بات ہوگی اور مجھے کیا جواب دینا ہے۔ بے شک وہ ایک بات ہے، وہ کہنے والا ہے اسے، اور آگے ان کے برزخ ہے، اور دن برزخ ہے اس دن تک جب وہ سب، جب نہیں ہے وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ پھر فَإِذَا، پھر جب نفخ، پھونک ماری جائے گی، پھر سوری، سور میں، فلا، تو نہیں، انصابہ، رشتہ داریاں، بینہم، درمیان ان کے، یومئذ، ولا، اس دن، ولا، اور نہ، یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ عربوں میں برادری سسٹم بہت سٹرونگ تھا، بہت زیادہ سٹرونگ تھا برادری سسٹم، عصبیت کی وجہ سے، یعنی کہ عصبیت کی وجہ سے وہ کہیں بھی اکٹھے ہو جاتے تھے، کسی بھی انسان کے، اگر کوئی حلیف ہے نا اس کا، یعنی کہ ایک ہے حریف مخالف، ایک ہے حلیف، حلیف ہے تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا تھا، ایک پکار پر سب جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن ان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس دن تک برزخ کی زندگی، اور پھر جب وہ سب اٹھائے جائیں گے، پھونک مار دی جائے گی سور میں، تو نہیں رشتہ داریاں درمیان ان کے اس دن، تو پھر اس دن کوئی رشتہ داریاں نہیں رہیں گی، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، نہ وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھیں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، اور اپنا اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اپنی اپنی جان بچانے کی سب کو فکر ہوگی۔ تو یہ جو آج رشتہ داریاں تم بنا رہے ہو اور ان کے اوپر فخر کر رہے ہو، یہ کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ تو نہیں رشتہ داریاں درمیان ان کے اس دن، اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، اور پھر وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے، کوئی کسی کی مدد بھی نہیں مانگ سکے گا۔ فمن، تو جو کوئی، ثقلت، ثقلت، تو جو کوئی بھاری ہوئے، موازینہ، پلڑے اس کے، فاولئک ہم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو جو کوئی بھاری ہوئے پلڑے اس کے، یعنی کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، جب پھونک مار دی جائے گی سور میں، تو کوئی رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، اور وہ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگیں گے۔ اب کیا سوال کریں گے؟ ظاہر ہے ایک دوسرے سے، اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کی مدد کر سکے گا۔ سوال کرنا کیا ہوتا ہے؟ مدد مانگنا، ٹھیک ہے؟ جیسے اردو میں بھی کہا جاتا ہے نا، اس کا، وہ سوال کر رہا تھا اس چیز کا، یعنی کہ اس چیز کی مدد مانگ رہا تھا، تو وہاں کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکے گا، اور جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو بس وہی فلاح پائے گا۔ انسان کے اعمال تولے جائیں گے، انسان کی حسنات سیئات سب تولی جائیں گی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ مومن کے اعمال کا وزن ایسے کیا جائے گا کہ ایک نیکی بھی زیادہ ہوئی تو وہ جنت میں چلا جائے گا، ایک گناہ بھی زیادہ ہوا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ایسا صحیح وزن کرنے والی
ایسا صحیح وزن کیا جائے گا کہ ایک رائی کے دانے برابر بھی کبھی بیشی نہیں ہوگی. اور جس کی سیئات اور حسنات جو ہیں برابر ہو گئیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آراف میں داخل ہو جائے گا. سورہ آراف میں ہم نے آراف کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ وہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں ایک جتنی ہیں. وہ پھر انتظار کریں گے، لیکن پھر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بھی آخر، احادیث میں آتا ہے کہ وہ بھی آخر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو بعض روایت میں تو آتا ہے صرف اعمال کی بات، بعض میں نیکیوں کو آتا ہے کہ ان کو جسم بنا کر ان کو تولا جائے گا، باقاعدہ انسان تولے جائیں گے. ان کے ہر طرح کے جو ایموشنز ہیں، ارادے، نیتیں، ہر چیز، ہر نیکی تولی جائے گی. لیکن کافر جو ہیں چونکہ ان کا کوئی ارادہ، نیت کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے مطابق نہیں تھی، تو پھر ان کو کوئی وزن ہی نہیں ملے گا، ان کو وزن ہی نہیں ملے گا. یہ جو فضل العلم میں ابراہیم نخعی سے روایت ہے کہ جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو کسی کے اعمال نامہ ہلکا نکلے گا، پھر ایک بادل آئے گا اور اعمال نامے بھاری ہو جائیں گے. تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ وہ کہے گا معلوم نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا. تو پھر اسے بتایا جائے گا یہ وہ علم ہے جو تم نے دوسروں کو سکھایا. کہ انسان کے علم کی وجہ سے اس کی جو گناہ ہیں وہ معاف ہوں گے اس دن. عمران بن حسین سے روایت ہے کہ قیامت کے روز شہیدوں کا خون اور علماء کی روشنائی، یعنی کہ جو ہے انک، وہ تولی جائے گی، وہ تولی جائے گی، اور علماء کی روشنائی کا وزن زیادہ ہوگا. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں تولی جائیں گی. ایون کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا کہ گھوڑوں، جن گھوڑوں کو اللہ کی راہ کے لیے، جہاد کے لیے تیار کیا گیا، ان کو جو کھانا کھلایا گیا، چارہ دیا گیا، پانی پلایا گیا، ان کی لد سب کچھ تولی جائے گی. تو باقی کیا رہے گا؟ ہر چیز تولی جائے گی، ہر ایک چیز کو وزن ملے گا. تو جو کوئی بھاری ہوئے پلڑے اس کے، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو وہ پھر فلاح پا گئے. ومن خفت، اور جو کوئی کہ ہلکے ہوئے، موازینہ، پلڑے اس کے، فاولئک الذین، تو یہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے خسروا، خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، فی جہنم، جہنم میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں. جس کے ہلکے ہو گئے تو پھر وہ خسارے میں، جیسے بھاری والے فلاح میں تھے، فلاح پا گئے. اور فلاح سورہ مؤمنون کے سٹارٹ میں ہم نے فلاح کو بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ فلاح کیا ہے؟ ہمیشہ کی بقا، ہمیشہ کی بقا جس میں کوئی نقص نہیں. آخرت کی فلاح ہے، آخرت کی جو ہے کامیابی، وہ ہے فلاح. تو جس کے پلڑے بھاری بھاری ہو گئے تو فلاح پا گیا، یعنی کہ ہمیشہ کی کامیابی پا گیا. اور جس کے ہلکے ہو گئے پلڑے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی لوگ ہیں جو خسارے میں، جنہوں نے ڈالا اپنے آپ کو، اور اپنے کہاں جانے والے ہیں؟ جہنم میں. وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، جہنم میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ یہ پھر وہیں رہیں گے. جیسے جنت میں بھی خالدون آتا ہے نا، کہ ایک تو جنت اور اوپر سے ہمیشگی بھی ہوگی، اسی طرح جہنم میں بھی ہے کہ جو جہنم میں انٹر ہو جائے گا تو ایک تو جہنم، اوپر سے ہمیشگی، وہ بھی ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں مفلحون میں سے کرے، آمین رب العالمین. اور ہمیں خسارہ پانے والوں میں سے نہ کرے، بچا کے رکھے ہر جن، شیطان، اور ہر انسان، شیطانی انسان اور شیطانی جن سے. اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی کوششیں دین کی راہ میں وہ قبول کرے، ہر سننے والے اور سمجھنے والے کو اس کی بہترین جزا دے، آمین رب العالمین. اللہم ارزقنی تفکر وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفة بمعانی، والنظر فی عجائبی، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس پہ مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.